تو جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے، اور لیٹسٹ ایپیسوڈ میں کون سے انٹرسٹنگ اور کون سے اسٹوپڈ سین تھے، اور لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ تو یہاں پر سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ یہ جو ہمارا جعفر کریکٹر ہے اس کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح کا لائل سرونٹ ہے، جس کو دکھایا گیا ہے یہاں پر نوشیروان کتنے کلوز، بجائے اس کے کہ تو نے اپنی منحوس آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کیسے کشمالہ جو ہے وہ اپنے کنگن اتار کر دے رہی ہے اور وہی اس سارے معاملے کی جڑ ہے۔ تو سب کچھ کھل کر بتا دے، جیسا تیری بیوی سائیں کشمالہ ہے ویسے ہی دعا ہے، تو کسی ایک سائیڈ کیوں لے گا بھائی؟ یہ گھر میں تو تیرے آٹا ڈال رہا ہے نوشیروان، تو تجھے سچ بولنا چاہیے نا۔ ایک تو پتہ نہیں یہ منحوس مارا کہاں پر غائب ہو گیا تھا، پچھلی 2 ایپیسوڈ میں اس کو نہیں دکھایا گیا اور یہ اچانک سے وارد ہوا، اور آخر صرف یہاں پہ اس کے بارے میں یہ کیا کہہ سکتا ہوں، کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ جعفر اور نوشیروان کی وہ ٹیم دکھائی گئی ہے جنہوں نے جھٹ سے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ کیسے فرح نے ان کو پاگل بنایا، اور وہ شادی شدہ بھی ہے، اس کے یہاں تک کہ بچے تک کو لے کر آ گئے تھے۔ اتنی ڈیٹ کنٹروورسی جب آپ نے ریزولو کر لی تو بھیا یہاں پر تم لوگ کیوں نہیں فگر آؤٹ کر پا رہے کہ زہر کس نے ڈالا تھا، وہ بھی تمہارے اپنے ہی گھر میں اتنے سارے گارڈز کے درمیان، اور خاص طور پر یہاں پر باڈی لینگویج کو تم لوگ نوٹس نہیں کر پا رہے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر دعا سرفراز سے مل بھی رہی ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے۔ یہ آخر اس نے بتا دیا کہ ہاں آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، دعا جو ہے وہ سرفراز سے مل رہی ہے۔ ایک عجیبی سٹوری ڈال دی کہ اس ڈرامے کے اندر اس کو چوہے بلی کا گیم بنا دیا۔ انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ پچھلی 4 ایپیسوڈ میں جو سٹوری آپ کو دکھائی جا رہی ہے، ان لوگوں نے اس ڈرامے کا سٹارٹڈ بہت ہی زیادہ گرا دیا، اور آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کیا وہ ریزن ہے کہ جس کے چلتے پھر بھی اس کو 1 گھنٹے کے اندر 4 ملین ویوز اور اتنے زیادہ ویوز پڑ رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے ریزن صرف اور صرف اٹینشن کی ہے۔ جو لوگ ابھی بھی یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں وہ صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سائیکولوجیکلی وہ بہت برے طریقے سے ہرٹ ہو چکے ہیں، وہ کسی بھی طرح سے بس کشمالہ کا وہ سین دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر اس کی تذلیل ہو رہی ہے، وہ دعا کا سائز سامنے آتا وہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سرفراز کس ٹائم جیل میں جائے گا اور کب یہ دونوں ایکسپوز ہوں گے اور وہاں پر جا کر سڑے گا۔ اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کو جب اتنی بڑی عوام ہے تو وہ ایک ایک سین بیٹھ کر غور سے دیکھیں گے، اور یوٹیوب کے اکارڈنگ یہ نہیں دیکھتا کہ بھیا کوئی انسان ٹینشن کی وجہ سے بیٹھ کر دیکھ رہا ہے یا پھر انجوائے کر رہا ہے۔ اگر واچ ٹائم زیادہ بڑھے گا تو یہاں پر ویوز زیادہ بڑھیں گے۔ تو دیکھیں تو یہاں پر سب سے پہلے تو بھیا دعا کا موٹیو کیا ہے یہاں پر سرفراز سے ملنے کا؟ بھائی تو یہاں پر بہت کلیئر ہے، وہ یہ بات جان چکی ہے کہ وہ گھی سیدھی انگلی سے تو نہیں نکال سکتی، تو اس کو ٹیڑھا ہونا پڑے گا۔ تو بدنام تو ہو ہی رہی ہے یہاں پر سب کے سامنے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کو صرف ایک ہی لائن آتی ہے کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بجائے یہ کہ کوئی جسٹیفیکیشن دے یا تو کوئی لاجک پیش کرے، یہ بات کر کیسے کہ تو سرفراز سے اسے دن دہاڑے ملتی ہے اور پھر سب کو یہ کہتی ہے کہ پلیز آپ غلط سمجھ رہے ہیں، پلیز میرا مقصد یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ ارے بی بی تیرا مقصد تھا کیا؟ پھر تو وہ بھی تو سمجھایا کرنا۔ تو خیر سین اب کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہاں اس کو بیچاری کو اتنا معصوم دکھایا گیا ہے کہ یہاں پر ہو گیا ہے تھوڑی سی چلاک، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ سرفراز اگر مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، جو کہ دنیا میں کسی کو سرفراز نامی بندہ دھوکہ نہیں دیتے، تو کیوں نہ میں اس کو دھوکہ دوں، کیوں نہ میں ریورس یہاں پر اس کو دھوکہ دے کر یہاں پر انٹرسٹنگ کرنے کی کوشش کروں کہ معاملہ ہے کیا، آخر یہ جاننے کی کوشش کروں۔ ایک بات تو اس کو بہت کلیئر ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کشمالہ اور سرفراز
کی ملی بھگت ہے، اس لیے وہ کشمالہ کے کلوز تو ہو نہیں سکتی کیونکہ اس نے کسی بھی طرح سے اس کو خود سے دور کرنا ہے۔ تو سرفراز کے کلوز ہو سکتی ہے یہ یہاں پر، کیونکہ وہ یہاں پر کسی بھی ٹائم اس کو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ بڑے بڑے بادشاہوں نے اگر اپنی طاقت کھو دیے تو پھر یہ کس کھیت کی مولی ہے۔ اب یہاں پر جاتی ہے اس کے پاس یہ ساتھ چکروانے کے لیے، یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ نوشیروان امیڈیٹلی ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈیورس دے دے، اس کے بعد ہماری وہ دعا کے پیچھے پیچھے ہو، پھر لاسٹ میں جا کر دعا کو منانے کی کوشش کر رہے کہ کسی بھی طرح سے جو دعا کے پیچھے لگ چکا ہے سرفراز، کیونکہ سرفراز نے اپنے سارے اڈے ڈال دیے تھے دعا کی گود میں، تو پیسہ حصہ اس کو بھی کشمالہ سے کوئی نہیں ملتا کیونکہ وہ تو بیچاری خود کنگال ہے، اس لیے تو وہ نوشیروان کی دولت کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ دعا اینڈ پر ڈیفینیٹلی سرفراز کو تو گھاس نہیں ڈالنے والی، لیکن بالکل سب سے الگ ہو کر بیٹھ جائے گی، سب کو یہ ثابت کر دے گی، انفیکٹ اپنی فیملی میمبرز کو بھی کہ وہ غلط نہیں تھی۔ وہ ساری ریکارڈنگز اپنے پاس رکھے گی سرفراز سے مل کے، جس کی وجہ سے فضا بھی اس سے ناراض تھی، تو فضا بھی اس کو منائے گی، فضا کی ماں بھی اس کو منائے گی، اس کو منائیں گے سب مل کر، یہاں پر ابا سائیں اماں سائیں اور ساتھ میں مل کر نوشیروان سارے جلوے چاٹیں گے دعا کے۔ تو ہاں دعا تیرے جیسی کوئی بادشاہ اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دے، تو نے بہت آسان کیا تھا اس رات یہاں پر سرفراز کے ساتھ بھاگ کر، کیونکہ یہی ہوتا ہے نا پاکستانی ڈراموں کے لاسٹ میں جا کر یہاں پر مطلب لڑکی کا جو اپنا بھی گناہ ہوتا ہے تو اس کو تو بالکل ہی مطلب سائڈ پر کر کے رکھ دیتے ہیں، صرف اس پوائنٹ پر کہ ہاں وہ یہاں پر سچی تھی۔ خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے سب کو دعا محترمہ صاحب معاف کر دے گی، اور پھر سے سرفراز کی لائف سٹوری، سرفراز نہیں بھیا نوشیروان کی لو سٹوری آ جائے گی، اور اس طرح سے ڈرامہ ختم ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے ڈرامے کی سٹوری آگے سے ایسے چلے گی، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیسا اینڈ ہو سکتا ہے؟ کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو اس ڈرامے کو لے کر کافی انٹریکٹ کر رہی ہے، آپ لوگ بہت زیادہ اس کو دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے تاکہ ہم اسی چیز کو ٹارگٹ کر کے ڈسکس کریں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔